بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفضل، منگل 14 تا بدھ 22 مارچ 2023۔ باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے را نہ کھلا، احمد علیہ السلام سیرت و سوانح، مرتبہ اے ولیم۔ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ یہ خطبہ میری طرف سے نہ تھا بلکہ میرے دل میں اللہ کی طرف سے الفاظ ڈالے جاتے تھے، اور بعض اوقات کچھ لکھا ہوا میرے سامنے آ جاتا تھا، اور جب تک ایسا ہوتا رہا خطبہ جاری رہا، لیکن جب الفاظ آنے بند ہو گئے خطبہ بند ہو گیا۔ مسجد اقصیٰ کے ائمہ و خطیب۔ اس مسجد کی ایک اور اہمیت اور فضیلت یہ بھی ہے کہ یہاں اس بزرگ ہستی نے اذان دی، امامت کروائی اور سالوں تک نمازیں ادا کیں، اور سینکڑوں تقریریں اور وعظ و نصائح کی مجالس منعقد ہوئیں کہ جس کو خدا نے اپنے رسول اور پیغمبر کے مقام پر فائز کیا۔ جب تک مسجد مبارک کی تعمیر نہیں ہوئی تب تک مسجد اقصیٰ میں ہی حضرت اقدس علیہ السلام نمازیں پڑھتے رہے، اور مسجد مبارک کی تعمیر کے بعد آپ علیہ السلام بالعموم پانچوں نمازیں مسجد مبارک میں ہی ادا فرماتے۔ البتہ ابتدا میں جمعہ مسجد اقصیٰ میں ہوتا، عیدین کی نمازیں بھی یہاں کبھی ہو جاتی، اور ان سب میں شمولیت فرمانے کے لیے حضرت اقدس علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں ہی تشریف لاتے۔ سیرت المہدی کی ایک روایت پیش خدمت ہے۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے کہ اوائل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود ہی اذان کہا کرتے تھے اور خود ہی نماز میں امام ہوا کرتے تھے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ بعد میں حضرت مولوی عبدالکریم صاحب امام نماز مقرر ہوئے، اور سنا گیا ہے کہ حضرت صاحب نے دراصل حضرت مولوی نور الدین صاحب کو امام مقرر کیا تھا، لیکن مولوی صاحب نے مولوی عبدالکریم صاحب کو کروا دیا۔ چنانچہ اپنی وفات تک جو 1905 میں ہوئی، مولوی عبدالکریم صاحب ہی امام رہے۔ حضرت صاحب مولوی عبدالکریم صاحب کے ساتھ دائیں طرف کھڑے ہوا کرتے تھے اور باقی مقتدی پیچھے ہوتے تھے۔ مولوی عبدالکریم صاحب کی غیر حاضری میں نیز ان کی وفات کے بعد مولوی نور الدین صاحب امام ہوتے تھے۔ جمعہ کے متعلق یہ طریق تھا کہ اوائل میں اور بعض اوقات آخری ایام میں بھی جب حضرت صاحب کی طبیعت اچھی ہوتی تھی، جمعہ بڑی مسجد میں ہوتا تھا جس کو عموماً لوگ مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، اور مولوی عبدالکریم صاحب امام ہوتے تھے۔ بعد میں جب حضرت صاحب کی طبیعت عموماً ناساز رہتی تھی، مولوی عبدالکریم صاحب حضرت صاحب کے لیے مسجد مبارک میں جمعہ پڑھاتے تھے، اور بڑی مسجد میں حضرت مولوی نور الدین صاحب جمعہ پڑھاتے تھے۔ مولوی عبدالکریم صاحب کی وفات کے بعد مسجد مبارک میں مولوی محمد احسن صاحب اور ان کی غیر حاضری میں مولوی محمد سرور شاہ صاحب امام جمعہ ہوتے تھے، اور بڑی مسجد میں حضرت مولوی نور الدین صاحب امام ہوتے تھے۔ حضرت صاحب کی وفات تک یہی طریق رہا۔ عید کی نماز میں عموماً مولوی عبدالکریم صاحب اور ان کے بعد حضرت مولوی نور الدین صاحب امام ہوتے تھے۔ جنازے کی نماز حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب آپ شریک نماز ہوں خود پڑھایا کرتے تھے۔ سیرت المہدی جلد اول روایت نمبر 155۔ مسجد اقصیٰ میں جمعہ اور عیدین کے موقع پر آپ صف اول میں عین امام کے پیچھے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ جلسہ سالانہ۔ اس مسجد کی یہ بھی ایک اہمیت ہے کہ جماعت احمدیہ کا سب سے پہلا جلسہ سالانہ 27 دسمبر کو مسجد اقصیٰ میں ہی منعقد ہوا، جس میں 75 احباب شریک ہوئے۔ اس سے اگلے سال 1892 کا جلسہ سالانہ مدرسہ احمدیہ کے قریب ڈھاب کے کنارے ایک چبوترا بنا کر وہاں کیا گیا، اور اس کے سوا حضرت اقدس علیہ السلام کی زندگی میں ہونے والے تمام جلسہ سالانہ مسجد اقصیٰ میں ہی ہوئے، اور آخری جلسہ سالانہ میں 3000 کے قریب احباب شریک ہوئے۔ مسجد اقصیٰ اور خطبہ الہامیہ۔ اس مسجد کے تعلق سے ایک انتہائی اہم واقعہ کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے جو کہ خطبہ الہامیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ خطبہ آپ نے مسجد کے سب سے پرانے حصے کے درمیانی در میں کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تھا۔ اس کے بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عید الاضحیٰ کے موقع پر خطبہ الہامیہ پڑھا تو میں قادیان میں ہی تھا۔ حضرت صاحب مسجد مبارک کی پرانی سیڑھیوں کے راستہ سے نیچے اترے، آگے میں انتظار میں موجود تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت آپ بہت بشاش تھے اور چہرہ مسرت سے دمک رہا تھا۔ پھر آپ بڑی مسجد کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں نماز کے بعد خطبہ شروع فرمایا، اور حضرت مولوی نور الدین صاحب اور مولوی عبدالکریم صاحب کو خطبہ لکھنے پر مقرر کر دیا۔
میاں عبداللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت صاحب اس خیال سے کہ لکھنے والے پیچھے نہ رہ جائیں بہت تیز تیز نہیں بولتے تھے، بلکہ بعض اوقات لکھنے والوں کی سہولت کے لیے ذرا رک جاتے تھے اور اپنا فقرہ دہرا دیتے تھے۔ اور میاں عبداللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک وقت آپ نے لکھنے والوں سے یہ بھی فرمایا کہ جلدی لکھو، یہ وقت پھر نہیں رہے گا۔ اور بعض اوقات آپ یہ بھی بتاتے تھے کہ مثلاً یہ لفظ سواد سے لکھو یا سین سے لکھو۔ اور بیان کیا مجھ سے مولوی شیر علی صاحب نے کہ خطبے کے وقت حضرت صاحب کرسی کے اوپر بیٹھے تھے اور آپ کے بائیں طرف فرش پر حضرت مولوی صاحب خلیفہ اول و مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم تھے، جن کو آپ نے خطبہ لکھنے کے لیے مقرر کیا تھا، اور آپ کی آواز عام آواز سے ذرا متغیر تھی اور آواز کا آخری حصہ عجیب انداز سے باریک ہو جاتا تھا۔ اور دوران خطبہ میں آپ نے مولوی صاحبان سے یہ فرمایا تھا کہ جو لفظ لکھنے سے رہ جاوے وہ مجھ سے ابھی پوچھ لو، کیونکہ بعد میں ممکن ہے کہ وہ مجھے بھی معلوم رہے یا نہ رہے۔ اور مولوی صاحب نے بیان کیا کہ بعد خطبہ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ یہ خطبہ میری طرف سے نہ تھا، بلکہ میرے دل میں اللہ کی طرف سے الفاظ ڈالے جاتے تھے، اور بعض اوقات کچھ لکھا ہوا میرے سامنے آ جاتا تھا، اور جب تک ایسا ہوتا رہا خطبہ جاری رہا، لیکن جب الفاظ آنے بند ہو گئے خطبہ بند ہو گیا۔ اور فرماتے تھے کہ یہ خطبہ بھی ہمارے دوستوں کو یاد کر لینا چاہیے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ ہم اس وقت بچے تھے، صرف 7-8 سال کی عمر تھی، لیکن مجھے بھی وہ نظارہ یاد ہے۔ حضرت صاحب بڑی مسجد کے پرانے حصے کے درمیانی در کے پاس صحن کی طرف منہ کیے ہوئے تھے، اور اس وقت آپ کے چہرے پر ایک خاص رونق اور چمک تھی، اور آپ کی آواز میں ایک خاص درد اور رعب تھا، اور آپ کی آنکھیں قریباً بند تھیں۔ یہ خطبہ الہامیہ کے نام سے چھپ چکا ہے، لیکن اس خطبہ الہامیہ کے صرف پہلے 38 صفحے، جہاں باب اول ختم ہوتا ہے، اصل خطبے کے ہیں جو اس وقت حضرت نے فرمایا، اور باقی حصہ بعد میں حضرت صاحب نے تحریراً زیادہ کیا تھا۔ نیز خاکسار عرض کرتا ہے کہ خطبہ الہامیہ اس عید الاضحیٰ میں دیا گیا تھا جو 1900 میں آئی تھی، مگر شائع بعد میں 1902 میں ہوا۔ سیرت المہدی جلد اول روایت نمبر 156۔ خطبہ الہامیہ کا پس منظر۔ یوم العرفات کو علیہ صبح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بذریعہ ایک خط کے حضرت مولانا نور الدین صاحب کو اطلاع دی کہ میں آج کا دن اور رات کا کسی قدر حصہ اپنے اور اپنے دوستوں کے لیے دعا میں گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے تمام دوست جو یہاں موجود ہیں اپنا نام ماں جائے سکونت لکھ کر میرے پاس بھیج دیں تاکہ دعا کرتے وقت مجھے یاد رہے۔ اس پر تعمیل ارشاد میں ایک فہرست احباب کی ترتیب دے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دی گئی۔ اس کے بعد اور احباب باہر سے آ گئے جنہوں نے زیارت اور دعا کے لیے بے قراری ظاہر کی اور رقعے بھیجنے شروع کر دیے۔ حضور علیہ السلام نے دوبارہ اطلاع بھیجی کہ میرے پاس اب کوئی رقعہ وغیرہ نہ بھیجے، اس طرح سخت حرج ہوتا ہے۔ مغرب اور عشاء میں حضور علیہ السلام تشریف لائے جو جمع کر کے پڑھی گئیں۔ بعد فراغت فرمایا، چونکہ میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ آج کا دن اور رات کا حصہ دعاؤں میں گزاروں، اس لیے میں جاتا ہوں تاکہ تخلف وعدہ نہ ہو۔ یہ فرما کر حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور دعا میں مشغول ہو گئے۔ دوسری صبح عید کے دن مولوی عبد الکریم صاحب نے اندر جا کر تقریر کرنے کے لیے خصوصیت سے عرض کی۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے ہی حکم دیا ہے، اور پھر فرمایا کہ رات الہام ہوا ہے کہ مجمع میں کچھ عربی فقرے پڑھو۔ میں کوئی اور مجمع سمجھتا تھا، شاید یہی مجمع ہو۔ خطبہ الہامیہ کا نشان۔ یہ خطبہ جو اللہ تعالیٰ کے القاء و ایما کے موافق حضور علیہ السلام نے عربی زبان میں پڑھا، یہ خطبہ آیات اللہ میں سے ایک زبردست آیت اور لا نظیر نشان ہے جو ایک عظیم الشان گروہ کے سامنے پورا ہوا اور خطبہ الہامیہ کے نام سے شائع فرما دیا گیا۔ جب حضرت اقدس علیہ السلام عربی خطبہ پڑھنے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت مولوی عبد الکریم صاحب اور حضرت مولوی نور الدین صاحب کو حکم دیا کہ وہ قریب تر ہو کر اس خطبے کو لکھیں۔ جب حضرات مولوی صاحبان تیار ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے یا عباد اللہ کے لفظ سے عربی خطبہ شروع فرمایا۔ اثناء خطبہ میں حضرت اقدس علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، اب لکھ لو، پھر یہ لفظ چلے جاتے ہیں۔ جب حضرت اقدس علیہ السلام خطبہ پڑھ کر بیٹھ گئے تو اکثر احباب کی درخواست پر مولانا مولوی عبد الکریم صاحب اس کا ترجمہ سنانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس سے پیشتر کے مولانا موصوف ترجمہ سنائیں۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خطبہ کو کل عرفہ کے دن اور عید کی رات میں جو میں نے دعائیں کی ہیں ان کی قبولیت کے لیے نشان رکھا گیا تھا
کہ اگر میں یہ خطبہ عربی زبان میں ارتجالاً پڑھ گیا تو وہ ساری دعائیں قبول سمجھی جائیں گی۔ الحمدللہ کہ وہ ساری دعائیں بھی خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق قبول ہو گئیں۔ ملفوظات جلد 2 صفحہ 29 تا 31۔ صداقار ابن سعید۔